बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज PTI की गवर्नमेंट ने एक सेमिनार अरेंज किया हुआ था टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि टेररिज्म बढ़ चुका है काफ़ी पाकिस्तान को। तो इस वक्त दो सबसे बड़े मसले यही हैं कि एक तरफ इकॉनमी बर्बाद है और दूसरी तरफ ये टेररिज्म का किस्सा है खुल गया। अब इस टेररिज्म का जो इशू है इसके ऊपर बड़ी मुतज़ाद किस्म की राय पिछले दिनों आपने देखा कि भेजा गया था हिना रमानी खर को वहाँ पे, जो उसका विज़िट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक नाकाम विज़िट साबित हुआ, क्योंकि एक ख़ातून के लिए जाके ये इस माहौल में जाके चीज़ें डिस्कस करना और उनको कायल करना वो शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। उसके बाद मौलाना हज़रात ने कहा, जो हमारे उलमा वगैरह थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उलमा जाने चाहिए थे, तो उलमा का भी एक डेलीगेशन गया, लेकिन वो कोई ख़ास वहाँ से हासिल करके नहीं आया। फिर आपने देखा कि उलमा ने मिल के, खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने मिल के तो एक फ़तवा सादर किया जो बड़ा इफ़ेक्टिव फ़तवा है, और अब देखना होगा कि उसके क्या असरात होते हैं। लेकिन ये जो सेमिनार था इसमें इमरान खान ने जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे क्रिटिसाइज़ किया, जो कि बड़ा दुरुस्त है, कि राना सनाउल्लाह ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अफ़गान हुकूमत ने TTP को कंट्रोल ना किया या उनके ठिकाने ख़त्म ना किए तो फिर पाकिस्तान जाके हमले करेगा। ऐसी चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली गलतफहमियाँ पैदा करती हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही इमरान खान ने कहा कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट ऐसे मिनिस्टर ने दी जो ख़ुद इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लिहाजा उसका रिएक्शन वहाँ से अफ़गानिस्तान से आया, और उस रिएक्शन में फिर आपने देखा कि जो बाज़ मिनिस्टर्स थे उनके बाज़ लोग जिन्होंने बड़े सख्त ज़बान इस्तेमाल की, जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन थे ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब वगैरह दिया और उसकी कोई ऐसी उसमें सख्त ज़बान नहीं थी। लेकिन बाकी कई लोगों ने बड़ा उसमें, और जिससे ताल्लुकात बिगड़ने के चांसेस बड़े ज़्यादा थे। अब इसमें इमरान खान ने एक और नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और भी मीटिंग्स वगैरह होती रहीं, लेकिन सीरियसनेस जो है वो आप देखिए हुकूमत की कि इन्होंने KPK के चीफ मिनिस्टर को उसमें शामिल नहीं किया, शरीक नहीं किया। हालांकि KPK का जो सूबा ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, वहाँ कैजुअल्टीज़ भी बड़ी हुई हैं, और आज भी अगर टेररिज्म देखा जाए तो वही कबायली इलाके जो पहले थे हमारे, जो अब KPK का हिस्सा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम मौजूद है। तो वो उनका कहना था कि KPK के चीफ मिनिस्टर को आइंदा इनवाइट किया जाए ताकि वो हालात से पूरी आगाही दे सके और उसकी रोशनी में फिर आगे फ़ैसले किए जा सकें। बल्कि यहाँ तक इमरान खान ने कहा कि उनको सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि KPK के चीफ मिनिस्टर के साथ लगातार रब्ता रखें और उससे इनपुट लेते रहें। ये मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी समझदाराना तजवीज़ है, और इस नुक्ता निगाह से ख़ास तौर पे कि मुल्की मफाद में, वरना तो KPK में गवर्नमेंट है PTI की और फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे PMLN, आपस में इनके ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं। लेकिन उसके बावजूद इन मामलात पे इमरान खान ने तावन का कहा, और ख़ास तौर पे मुल्क के फ़ायदे के लिए कि यहाँ पे दहशतगर्दी दोबारा उसी तरह सर न उठा ले। फिर इमरान खान ने उस पर भी इतराज़ किया। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इमरान खान ने वॉर ऑन टेरर पे जब पाकिस्तान उसमें शरीक हुआ तो उसका जिक्र किया, लेकिन उसमें इमरान खान के व्यूज़ यही हैं कि हमें वहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए था, हमें इसमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं बना। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी कि ये वॉर ऑन टेरर अफ़गानिस्तान में ना आए। जब ये अमेरिका ने हमला किया उससे कुछ दिन पहले DGISI और हमारे ऑफिसर्स वगैरह ये गए, अफ़गानिस्तान गए, और जाके मुल्ला उमर वगैरह से मीटिंग्स की, उन लोगों को कायल करने की कोशिश की कि आप उसामा बिन लादन को यहाँ से निकाल दें, वो कहीं अमरीकियों के हवाले कर दें या कहीं और भेज दें, लेकिन ये काम करें ताकि अमरीकी जो है उनका ये बहाना ख़त्म हो जाए और वो यहाँ पे हमला ना करें। लेकिन मुल्ला उमर वगैरह ये नहीं माने। इन्होंने कहा जी सऊदी अरेबिया का वो शहरी है, सऊदी अरेबिया वापस ले ले। सऊदी अरेबिया ने उसको वापस लेने से इनकार कर दिया। मुल्ला उमर ने उसको
اسامہ بن لادن کو امریکیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی سعودی عربیہ نہیں لیتا تو امریکہ کے حوالے تو ہم نہیں کریں گے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ بن گیا اور جنگ شروع ہو گئی. اس وقت یونائٹڈ نیشن کی جو ایک قرارداد تھی جس کے تحت پوری دنیا کو یہ کہا گیا تھا کہ اس پہ یعنی پوری دنیا نے یونینیمسلی وہ قرارداد اپروو کی جس کے تحت امریکہ کو اجازت تھی کہ وہ حملہ کرے افغانستان پہ اور باقی ملکوں نے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی پیروی میں اس کی مدد کرنی تھی یا کم از کم حمایت کرنی تھی. پاکستان نے یہاں پہ کوئی امریکہ کی جنگ میں فزیکل شرکت نہیں کی تھی. ہوا یہ تھا کہ پاکستان نے اپنے قبائلی علاقہ کے لوگوں کو کہا کہ جناب افغانستان میں امریکہ حملہ کر رہا ہے, وہاں جنگ ہو رہی ہے, تو آپ یہاں سے جا کے اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کے صفوں میں یہاں پہ پچھلے افغان جہاد کے وقت کے بعض لوگ ہیں عرب وغیرہ جو صرف فائٹرز ہیں, آپ ان کو بھی روکیں گے یا ان کو نکال دیں کہ وہ آپ کے علاقے سے نکل جائیں. لیکن قبائلیوں نے یہ چیز ماننے سے انکار کر دیا. ان کا ایک تھا تو اصولی فیصلہ, وہ یہ کہیں کہ جناب اگر افغانستان پہ سوویت یونین نے حملہ کیا تو آپ نے کہا جی غیر ملکی حملہ ہے مسلمان ملک کے اوپر, تو آپ جا کے لڑیں, جہاد ہے. تو اب جب امریکہ لڑنے کے لیے آیا تو آپ کہتے ہیں جہاد نہیں, یہ دہشت گردی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. سو اس حد تک عمران خان کی بھی وضاحت تو درست ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں تو شہریوں کو حکومت باوجود اس کے کہ آپ اس فیصلے سے اتفاق نہ کرتے ہوں, شہریوں کو اپنی حکومت کے فیصلوں کا ایک لحاظ سے پاس رکھنا پڑتا ہے, آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ حکومتیں جو ہیں انٹرنیشنلی وہ جواب دہ ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ طے ہو گیا, حکومت نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی شہری ادھر نہیں جائے گا, تو پھر حکومت ذمہ دار ہے اور آپ نے اس کا اس چیز کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے, کیونکہ حکومت نے یہ چیز طے کر لی ہے. فورن پالیسی کے اپنی امپلیکیشنز ہیں, اس کے اپنے مسائل ہیں, وہ حکومت بہتر جانتی ہے, وہ ایک قبائلی آدمی نہیں جانتا. سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے قبائلیوں کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت کی بات مانتے اور ادھر نہ جاتے, لیکن انہوں نے خود سری کی اور جانا شروع ہوئے ادھر. جب یہ ہمارے لوگ ادھر جا کے لڑنا شروع ہوئے تو پھر ان کو فزیکلی روکنے کا کام کیا. روکنے میں نیچرلی ہمارے قبائلیوں نے ریئیکٹ کیا. پھر بہت سارے لوگ جو ادھر سے چلے گئے وہ واپس آ رہے تھے جب, تو ان کو روکا گیا تو اس پہ ریئیکشن آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اپنے قبائلی لوگ جو تھے وہ اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنا شروع ہوئے, جبکہ فوج فزیکلی ویسے اس جنگ میں شریک نہیں تھی. شرکت بن گئی اس لیے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیے. سو یہ وہ ایشو ہے. لیکن بہر صورت اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے مین ایک پرومس ہے جو کہ افیکٹڈ ہے, اور پاکستان کو اس سٹیج کے اوپر بہت مہنگا پڑ سکتا ہے یہ معاملہ اگر طالبان کا یہ جو انہوں نے دوبارہ سے جہاد کے نام پہ جو دہشت گردی شروع کی ہے اگر نہ رکی تو اس سٹیج کے اوپر یہاں پہ معاشی ایکٹیویٹی جو ہے وہ رک جائے گی اور ہماری اکانومی پہلے ہی برے حال میں ہے. اب یہاں پہ جو بات عمران خان نے کہی ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت بہر صورت ایک پرو پاکستان گورنمنٹ تھی جو ابھی آئی. اشرف غنی کی گورنمنٹ سے بھی ہم بڑی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ بھارت کے بڑے زیر اثر تھے. اب اس سٹیج کے اوپر اگر ہم ان طالبان جو حکومت وہاں پہ افغانیوں کی ہے, افغان طالبان, اگر ان سے بھی اپنا بگاڑ پیدا کر بیٹھیں تو ہمارے لیے بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں. ہمیں ان کی گڈ ول لے کے تو ٹی ٹی پی کا ایشو حل کرنا چاہیے. عمران خان کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ ٹی ٹی پی میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان کو بہر صورت یہاں پہ پاکستان, کیونکہ وہ افغانستان میں تو نہیں رہیں گے. افغانستان والے تو یہی کہیں گے کہ جناب اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ سارے پاکستان چلے جائیں. لیکن پاکستان آنے پہ اگر ان کو ہم سزائیں دیتے ہیں, پھانسی دیتے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں آئیں گے. سو عمران خان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ آ کے سیٹل کیا جائے. اس سیٹلمنٹ میں بہت ساری اور پرابلمس ہیں. پاکستان میں جن لوگوں کے عزیز و اقارب مارے گئے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ طالبان جو اتنی قتل و غارت کرتے ہیں ان کو معافی دے دی جائے. سو وہ لازماً چاہیں گے کہ جو لوگ ان قتل و غارت میں اس میں ملوث تھے ان کو سزا ہو, جو نہیں ملوث یا جو سرنڈر کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے ان کو سیٹل کر دیا جائے. یہ چیز ٹی ٹی پی کو کبھی قبول نہیں, وہ تو کہیں گے سب کو معاف کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاف کر دیا جائے سب کو تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ یہ تو کاروبار ہے.
اس وجہ سے عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان میں کچھ لاجک ہے، لیکن بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سب کو معافی دے دی جائے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سب کو سزا دے دی جائے۔ اگر آپ بات چیت کرتے ہیں کچھ کو سیٹل کیا جائے گا، کچھ کے مقدمات چلیں گے، لیکن ٹی ٹی پی کبھی بھی مقدمات قبول نہیں کرے گی، لہٰذا ان سے انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکے گی۔ تو یہ وہ قصہ ہے، لیکن بہر صورت اس میں بالکل ایک لاجک جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو ہینڈل بھی ہم نے کرنا ہے تو افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہاں پہ اس کے ساتھ گڈ ول مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہی میسج تھا عمران خان کے سیمینار کی تقریر کا۔ اس پہ میرا خیال ہے پوری توجہ دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔